بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ اصل میں اطاعت کی بارے میں بات ہے۔ سب کچھ نکلتا ہے، اطاعت نہیں نکلتی۔ جیسے آثار قدیمہ کے ماہرین سب کچھ نکالتے ہیں، عبرت نہیں نکالتے وہاں سے۔ اس قوم کا رہن سہن یوں تھا، فلان یہ تھا، سب کچھ تھا، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کو دیکھ کے عبرت لو کہ یہ بھی رہتے تھے، آج کہاں ہے؟ ان کی بستیاں ہیں، کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی بڑے آباد تھے اور بڑے عروج پہ تھے، کہاں گئے؟ اور کچھ عرصے بعد تم بھی یوں ہو۔ تو آثار قدیمہ کے ماہرین کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بڑی باریکیاں، کھدائیاں، ہڈیاں، برتن، فلان، یہ ڈسکور ہو گیا، یہ ڈسکور ہو گیا، لیکن نہیں ڈسکور ہوتی تو کیا چیز ڈسکور نہیں ہوتی؟ جو اللہ نے کہی ہے، عبرت۔ عبرت نہیں لیتے۔ حالانکہ یہ محکمہ، اس کا تو نام ہی ہونا چاہیے تھا، مثلا محکمہ عبرت از آثار قدیمہ، اگر قرآن کی بنیاد پر نام رکھا جاتا۔ میں نے شاید بہت پہلے ایک یہاں پر قطعہ ایک سنایا تھا آپ کی خدمت میں، ایک بہت اچھا ایک قطعہ لکھا ہوا ہے، ایک مشہور شاعر ہے انور مسعود صاحب، ٹھیک؟ وہ لکھتے ہیں کہ اجڑا سا ایک نگر ہڑپا ہے جس کا نام، اس قریہ شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے۔ کلچر ان کا یہ تھا، کلچر وہ تھا، اس پر تھیسز لکھ رہے ہیں، اس پر جناب آرٹیکلز لکھ رہے ہیں، اس کا یہ ہو رہا ہے، ایک چھٹانک عبرت اس میں سے ان لوگوں نے نہیں نکال لی، جو کہ سارا عبرت کدہ ہے۔ اسی طرح آج ولایت کرنے والے اطاعت والی آیت میں اطاعت کی بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ یاد رکھیے جیسے ہی اطاعت کی بات آئے گی نعرے ختم ہو جائے، کیونکہ وہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ تعلیمات کے ساتھ بھی ہمارا ٹیسٹ اچھا کیوں نہیں ہے؟ تعلیمات اہل بیت کے ساتھ، تعلیمات بمقابلہ فضائل، اس لیے کہ جب تعلیمات اہل بیت بتائی جاتی ہیں تب ہوتا ہے کہ یار ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا، باہر جا کر ہم نے بھی کچھ اپنے آپ کاٹ چھانٹ کرنی ہے، اپنی حرکات چیک کرنی۔ اس کا مزہ کس کو آئے؟ اس کا مزہ آتا ہے جب انسان اللہ کے آگے جھک جائے۔ جو اللہ کے آگے جھکا نہیں ہوتا اس کو مزہ ہی نہیں آتا، اس کا ٹیسٹ ہی خراب ہو جاتا۔ باہر جا کے کہیں گے یار آج جو مولانا آیا تھا ساری اس میں ڈراتا ہی رہا ہے، کیونکہ صرف عادت پڑ گئی ہے بخشش کا سننے کی، ذمہ داریوں سننے کی عادت نہیں۔ صحت مند وہ ہے، صحت مند روح اور صحت مند فکر والا وہ ہے کہ اسے فضائل اہل بیت میں جو مزہ آتا ہے وہی اس کو تعلیمات اہل بیت میں بھی آئے، اسی طرح اس کا دل چاہے تعلیمات سننے کا، اور اسی طرح اس کے دل میں تڑپ ہو اور محبت ہو اللہ کا کلام سننے کی، اور اس میں بھی یہودیوں کی طرح نہ ہو جائے، بعض باتیں مانیں گے بعض نہیں مانیں گے، جو اللہ نے یہودیوں کی صفت بتائی۔ سمجھو فرما رہے ہیں؟ یہ تو ہم اس طرف آئے، تھوڑا ایک مقدمہ میں نے باندھا، ولی کا معنی بتاتے ہیں۔ بس ولی کا اصل معنی ہمیشہ یاد رکھیں، دو چیزوں کا ایسا قرب جس میں تیسری چیز نہ آ سکے۔ اگر دوستی کے معنی میں ہو اس کا مطلب ہے قریبی ترین دوست، اگر حامی کے معنی میں ہو بہترین حامی، حمایت کرنے والا، اور اگر حکمران کے معنی میں ہو جس معنی میں یہ ولایت مولا، ولایت اہل بیت ہم کہتے ہیں، اس معنی میں ہے کہ جب ان کی بات آ جائے گی کسی اور کی بات بیچ میں نہیں آئے گی، انہی کی بات کی اطاعت کی جائے گی۔ ہم نے ان کو ولی مانا، اللہ نے ان کو ہمارا ولی قرار دیا، ورنہ
زبان کے دعووں سے اللہ کے ہاں کاغذات میں بندہ لکھ نہیں دیا جاتا جو دعویٰ کر رہا ہو۔ قرآن نے اس کی بڑی وضاحت کی۔ اس آیت کا کیا بیک گراؤنڈ ہے کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنے اولیاء نہ بناؤ۔ یہ وہ زمانہ ہے مدینہ کا کہ جب شدید قسم کی ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی یہودیوں کے درمیان اور رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے درمیان۔ یہودی جو تھے ان کا ایک ایجنڈا یہ تھا کہ جناب ہم دیکھیں کیسے کیسے راستے نکالتے کہ ہم کہتے ہیں یہ نبی ہے لیکن یہ ہمارے لیے نہیں، ہم تو الگ چیز ہیں۔ باقیوں کے لیے امیین جنہیں کہتے تھے، غیر یہودی ان کا نبی ہے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، ہمارا نبی نہیں۔ اپنی کرپشن کے سبب اپنا جو سارا کچھ خراب کیا ہوا تھا۔ بعض جو مسلمان تھے جن کے اسلام کے آنے سے پہلے یہودیوں سے بڑے قریبی تعلقات تھے، یہودی بہت پاورفل تھے، مالی طور پر بہت مضبوط تھے، سود کھا کھا کے ان کی اکانومی بڑی مضبوط تھی، تو ان کے ساتھ تعلقات بڑے کام آتے تھے۔ کبھی کوئی بندہ پھنس گیا، یہ ہو گیا، اسٹرانگ لوگ تھے۔ تو جب یہ آیات اتری تو پھر آئے بعض رسول اللہ کے پاس اور کہا کہ ہمارے تعلقات تھے، آج سے ہم ختم کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ آسان نہیں وہ دوستیاں چھوڑنا، ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے کہا جو خالص مومن تھے کہ آج کے بعد ہمارے تعلقات ان یہود سے نصارہ سے ختم۔ یہ کون سے یہود و نصارہ تھے؟ جو اسلام کے خلاف حالت جنگ میں تھے۔ یاد رکھیے یہ جو بعض لوگ معنی لے لیتے ہیں نا کہ سارے یہودی اور سارے مسیحی، ایسا نہیں۔ قرآن کریم نے سورہ ممتحنہ کے جو 28ویں سپارے میں ہے، جز میں ہے، وہاں پر بہت خوبصورتی سے ڈیفرینشیٹ کیا ہے، جدا کر دیا ہے، الگ الگ کر دیا ہے ان کافروں کو کہ جو ملوث تھے رسول اللہ کے ساتھ لڑنے میں اور ان کو مکہ سے نکالنے میں اور مسلمانوں کو مکہ سے نکالنے میں، دین کی بنا پر ان کے دشمن تھے، اور وہ لوگ کہ جو اسلام تو قبول نہیں کیا تھا لیکن اس جنگ میں مخالفت میں شامل نہیں تھے۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائی نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اور جو تمہیں گھروں سے نکال رہے تھے ان کو سپورٹ بھی نہیں کیا، ان کی حمایت بھی نہیں کی۔ ان کو یہ کب اللہ نے فرمایا؟ جب مسلمان مکہ میں فاتح بن کے گھسنے والے تھے۔ ان لوگوں سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم ان سے ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان سے اچھا سلوک کرو، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تو تمہیں بس ان سے منع کر رہا ہے کہ ان کو دوست، وہاں بھی لفظ ہے ان یتولوہم، ان کو تم نے، یہ لفظ یہی والا ہے اولیاء والا، ان کو تم نے اولیاء نہیں بنانا کہ جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی، تمہیں گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ تم نے دوستیاں نہیں کرنی پکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کے دشمن ہیں، وہ وار کریں گے۔ یہاں بھی معاملہ ایسا ہی، وہ یہود اور وہ نصارہ کے جو اسلام کے خلاف سازش کی حالت میں، اسلام کے خلاف جنگ کی حالت میں، ان سے آج بھی جو محبت کرے، ان کی طرف اٹریکٹ ہو اپنے مادی فوائد کے لیے، وہ اس کا یہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے سمجھ لے کہ یہی آیات ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو ایسے نہیں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کاروبار کرنا، فلان کرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ سارے یہودی سارے عیسائی جو ہے وہ اسی ایک کے اس میں آ جاتے ہیں۔ اللہ العلی العظیم۔